السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری کی کشمیر چیپٹر میں ہم چک خاندانوں تک پہنچے تھے اور چک خاندانوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اس دوران میں ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم بتائیں گے آپ کو کشمیر کی نامور خواتین جو گزری ہیں، جنہوں نے اپنے دور میں بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ان میں ایک بڑا نام ہے للہ عرفہ کا۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ للہ عرفہ کے متعلق ہے۔ للہ عرفہ کشمیر کی تاریخ میں لل دید کے نام سے ان کو شہرت حاصل تھی، جو بعد میں للہ عرفہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ للہ عرفہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ للہ عرفہ کے بارے میں بہت سی کہانیاں موجود ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، جس میں کیسے انہوں نے شیخ نور الدین ولی کو دودھ پلایا، کیسے وہ پاگل ہوئی، کیسے وہ اپنے جو سسرال تھا اس میں انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اور ان کی شاعری کیا تھی، وہ کیسے ولی اللہ بنی، ان کا صوفیاء کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور کچھ ان کا کلام ہم آپ کو سنائیں گے۔ یہ بڑی اہم معلومات ان کے متعلق ہے۔ للہ عرفہ کشمیر کی تاریخ میں للہ عرفہ لل دید کو جو شہرت عام اور بقائے دعام حاصل ہے، وہ کسی اور خاتون کے حصے میں نہیں آئی۔ اس کا اصلی نام پدماوتی تھا، چند تاہم ہندوؤں میں للہ ایشوری اور مسلمانوں میں لل دید کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے والدین پاندریتھن کے رہنے والے تھے، جو سری نگر سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور جو قدیم زمانے میں کشمیر کا دارالحکومت تھا، لیکن للہ کی پیدائش موضع سیم پور میں واقع ہوئی، جو پانپور کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ پریم ناتھ بزاز نے اس کی پیدائش 1335 بتائی ہے، جبکہ جنگ موہن کا خیال ہے کہ وہ 1317 اور 1320 کے درمیان پیدا ہوئی۔ پریم ناتھ بزاز لکھتے ہیں، اوائل عمر ہی سے اس نے برہمنیت کی مروجہ روایات اور رسوم پر کاربند ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے ایک برہمن گھر میں بیاہ دیا گیا، جہاں اسے اپنی ساس اور شوہر کے ہاتھوں بڑی مدت تک سختیاں برداشت کرنی پڑی۔ ایک روایت مشہور ہے کہ ایک بار اس کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، جن کے لیے دعوت کا بڑا اہتمام کیا گیا تھا۔ للہ پانی بھرنے پنگٹ پر گئی تو اس کی سہیلیوں نے مذاق کیا کہ آج تو تمہارے بڑے مزے ہیں، ہمیں نہ بھول جانا۔ للہ کی زبان سے اچانک یہ بیت نکلا، ہنڈ مارتن کینا کٹھ للہ نلا وٹ ضلع نزہ، یعنی چاہے دمبا ذبح کریں یا چاہے بھیڑ، للہ کا نیلا باٹ کہیں نہیں جائے گا۔ اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ للہ کی ساس کھانا تقسیم کرتے وقت للہ کے برتن میں پہلے نیلے رنگ کا باٹ پتھر رکھتی تھی، اس کے اوپر چاول ڈالتی تھی تاکہ تھالی بھری ہوئی نظر آئے۔ ایک بار اس کے سسر کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی کی بہت ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئی۔ آخر اس نے اپنا گھر تیاگ دیا، جگہ جگہ پھٹے پرانے لباس میں نیم اریاں حالت میں پھرنے لگی۔ شاہ ہمدان سید علی ہمدانی کشمیر آئے تو للہ ان سے ملی اور مذہب و روحانیت کے موضوع پر ان سے تبادلہ خیالات کیا۔ شیعہ مت اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بہرہ ہو کر للہ نے عوام کے لیے ایک رہبر کی حیثیت اختیار کر لی۔ ہندو اور مسلمان دونوں فرقے اسے اپنا روحانی پیشوا، مؤنث، ہمدرد اور غمخوار سمجھنے لگے۔ اس نے اپنے افکار کا پرچار عوام الناس کی مادری زبان کشمیری میں کیا۔ اس کے اقوال للہ واق کے نام سے کشمیری زبان میں لکھے ہوئے ہیں۔ للہ ایک پیدائشی شاعرہ تھی۔ اس کا تصور، اس کے محاورے اور الہیات کے بارے میں اس کے اقوال پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ زندگی کے بارے میں اس کا ادراک کتنا گہرا تھا۔ اس نے کشمیر میں متحدہ ثقافت کی بنیاد رکھی۔ اس نے اخوت انسانی کے نئے دور کا آغاز کیا، جس سے ذات پات اور درجہ بندی کی امتیازات بے معنی ہو کر رہ گئے۔ اس کے اشعار میں سے جو ہے وہ جو باتیں ملتی ہیں، اس میں ایک شعر اس کا ہے، میں نے اپنے نفس کو مارا جس سے میرے اندر کا چراغ روشن ہوا، مجھے اپنی اصلیت معلوم ہو گئی، اندر کی چمک باہر نکل آئی اور اندھیرے میں نے اسے پکڑ لیا۔ للہ کی زندگی میں ہی ضلع اسلام آباد کے گاؤں کیموا میں 1377 میں کشمیر کے ایک رشی شیخ نور الدین پیدا ہوئے، جو کشمیر کے تمام فرقوں میں نندا رشی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔
ان کا پردادا کشتواڑ کا ایک ہندو راجا تھا جو کسی خانہ جنگی میں مارا گیا، اور اس کے بعد اس کا سارا خاندان کشتواڑ سے بھاگ کر وادی کشمیر میں پناہ گزین ہوا تھا۔ نندا رشی کے والد شیخ سالار الدین سید حسین سمنانی سے ملے اور اسلام قبول کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ پیدائش کے وقت نور الدین نے اپنی ماں سترہ موجی کے دودھ کو بالکل منہ نہ لگایا۔ اتفاق سے للہ عرفہ کا اس طرف سے گزر ہوا۔ نور الدین کو ان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے بچے کو مخاطب کر کے کہا، یلنا زینس من چھاک دودھ چینس کیا زے چکھ من چھان۔ بچہ تو پیدا ہونے میں نہیں شرمایا تو دودھ پینے سے کیوں شرماتا ہے؟ چنانچہ بچہ دودھ پینے لگا۔ جوان ہو کر نور الدین کو بھی للہ عرفہ سے رشد و ہدایت حاصل ہوئی، جس سے انہیں مذہبی رواداری اور انسان دوستی کے اسرار و رموز کا ادراک ہو گیا، اور انہیں باطنی اطمینان، سکون اور راحت مل گئی۔ نور الدین نے ساری زندگی درویشانہ طور پر بسر کی۔ وہ تمام مذاہب کی وحدت اور عالمگیر اخوت انسانی کے اصولوں کی ترویج کے لیے عمر بھر سرگرم کار رہے۔ انہوں نے گوشت خوری، پیاز اور لہسن سے پرہیز کیا، زندگی کے آخری دور میں دودھ اور شہد بھی ترک کر دیا۔ 1438 میں انہوں نے 61 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ سلطان بادشاہ زین العابدین نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ للہ عرفہ کے بارے میں بابا داؤد مشکوتی الاسرار الابرار لکھتے ہیں، للہ عرفہ ایک عجیب و غریب عورت تھی، طریقت کے نامور مردوں میں درجہ اختصاص رکھتی تھی۔ وہ پیدائشی ولی تھی، صوفیاء کرام کی صحبت نے اسے اور بھی جلا دے رکھی تھی۔ للہ عرفہ کے کلام میں سے کچھ جو آپ کے پیش خدمت ہے، کچھ نمونے۔ اے پجاری، تو اپنے نظر کے فطور سے ایک کو دو دیکھتا ہے، اور وجوہ خداوندی کو کبھی مرد خیال کرتا ہے کبھی عورت۔ تو جو کچھ دیکھتا ہے اور جس الگ روپ میں دیکھتا ہے، سب اسی کے نور کا ظہور ہے۔ ایک اور جگہ وہ لکھتی ہیں، کیا سورج دنیا کی ہر چیز کو روشن نہیں کرتا؟ کیا وہ صرف اچھے اچھے شعروں کو روشنی پہنچاتا ہے؟ کیا ہوا ہر گھر میں داخل نہیں ہوتی؟ یہی اشارہ ہے، اس اصول کو سمجھو۔ ان اشعار سے ان کی جو ذہنی اور جو ان کی روحانی جو حیثیت تھی، اس کو اچھے طریقے سے انسان پہچان سکتا ہے۔ تو ویورز، آج کی جو ویڈیو تھی وہ للہ عرفہ کے متعلق تھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حبہ خاتون کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اس کے بعد کوٹا رانی اور جو دو خواتین ہیں، جے دیوی، دیدہ رانی وغیرہ۔ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے کمنٹس ہمارے چینل کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ فی امان اللہ۔